دین کی پناہ حسین ہے، کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شہریار شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں فلسفہ شہادت کی چھٹی قسط۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے جس طرح اس بات پر گفتگو کی کہ کس طرح امام عالی مقام اور حضرت فاروق اعظم کی شہادت کو یاد رکھا جائے، ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کس طرح ہم صرف ان کے نام لیوا نہ رہیں بلکہ ان کے راستوں پر چل پڑیں۔ لیکن آج میں ایک ایسا موضوع زیر بحث لانے والا ہوں جس سے شاید آپ سب ہی واقف ہوں۔ ایک ایسی صورتحال محرم کے آتے ہی جنریٹ ہو جاتی ہے جیسے مخالفین میدان میں اتر پڑے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایک محاذ گرما دیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے مسالک کے خلاف پوسٹیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ آخر اس فرقہ واریت کو کس طرح سے روکا جائے؟ میں ایسا کرنے والوں کے لیے صرف ایک چھوٹا سا پیغام جو میری جانب سے ہے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے کہ پاس رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں، فاروق بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں۔ آج میرے ساتھ ایک بار پھر مولانا عبد الباسط صاحب موجود ہیں۔ مولانا عبد الباسط صاحب، محرم کے آتے ہی ایسا ہونا نہیں چاہیے، میں بھی اس کا مخالف ہوں، آپ بھی اس کے مخالف ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی کہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے مخالفت میں ایک محاذ گرما دیے جاتے ہیں۔ مولانا یہ بتائیے گا کہ کس طرح اس فرقہ واریت کی ہوا کو روکا جائے؟ شہریار بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج آپ نے پھر دوبارہ مجھے اپنے پروگرام میں آنے کی دعوت دی۔ آپ نے جو سوال کیا بہت خوبصورت سوال کیا، اور ایسے سوال آپ جیسا ہی صحافی کر سکتا ہے جو حقیقتاً پاکستان کا صحیح دنیا کو دکھانا چاہتا ہو اور اس امت کے اندر سے فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو چیز دیکھنی ہوگی وہ یہ دیکھنی ہوگی کہ خاندان نبوت اور صحابہ میں آپس میں کیسی محبت تھی۔ تو جب ہم اس کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم حضرت علی اور حضرت ابوبکر کی محبت کو دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے محمد بن ابوبکر کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ گود بھی لیتے ہیں، ان کی اپنے گھر میں پرورش بھی کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو آگے کی اولاد ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے، تو اس میں اگر بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہیں، پوتے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہیں، تو پھر پوتیاں اور نواسیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں، اور ان کی آپس میں رشتہ داری ہوئی۔ اور یہ جتنے بھی 12 امام گنے جاتے ہیں، اگر ان کا سلسلہ نسب آپ مادری طور پر دیکھیں گے، ماں کے طریقے سے دیکھیں گے، تو وہ سلسلہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑے گا۔ اور اگر آپ اس کو باپ کی طرف سے دیکھیں گے تو وہ سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا کر جڑے گا۔ محبت تھی، اس وقت بھی تھی، بعد میں تھی، تبھی تو آپس میں رشتہ داریاں کرتے رہے، تبھی تو ایک دوسرے کے بچوں کو پالتے رہے۔ اور اسی طرح جب آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کرتے ہیں اور ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنا امام بھی بناتے ہیں اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو اپنا قاضی بھی بناتے ہیں اور محبت میں یہ تک کہتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر حضرت علی نہ ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ اگر اس کو آپ ایک اسٹیپ اور آگے کر کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے۔ کوئی محبت تھی تو شادی کی ہے۔ اگر آپ اس محبت کو بیان کریں گے تو یہ نفرتیں، یہ فرقہ واریت سے یہ ساری چیز ختم ہوگی۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ اس کو ایک قدم اور آگے بڑھا کر دیکھ لیجیے، ایک قدم اور، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آپ محبت دیکھیں
تو ساری زندگی حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، ان کے دستے بازو رہے، اور آخر میں جب باغیوں نے حملہ کر دیا حضرت عثمان پر تو ان کے دروازے پر وہ اپنی فوج کو بلانے کو تیار نہیں تھے کہ میری ذات کی وجہ سے مدینہ میں خون خرابہ نہ ہو، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ فوج کو بلا لیں، جب وہ نہیں بلاتے تو اپنے شہزادوں کو، جنت کے نوجوانوں کے سردار کو، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان کے گھر پر کھڑے کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ محبت کی تو ان کو وہاں کھڑا کیا کہ عثمان کی حفاظت تم کرو، اگر محبت نہ ہوتی تو کبھی بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ ایسا کام نہ کرتے۔ ایسی سینکڑوں مثالیں جب ہم یہ چیزیں بیان کریں گے تو ہمیں 100% امید ہے، 100% امید ہے کہ عوام کے دلوں میں بھی یہ بات بیٹھے گی کہ وہ آپس میں بھائی بھائی تھے، ان کی رشتہ داریاں تھیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ہمیں بھی آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کو ختم کر کے محبت کی باتیں کرنی چاہیے اور محبت کو عام کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک، بہت شکریہ مولانا۔ ایک یونیورسل لا آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ اس نفرت کی فضا کو ختم کرنے کا بڑا ایک آسان سے طریقہ ہے کہ محبت کو عام کر لیجئے، اور محبت کو عام کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت، یا پھر میں یوں کہہ لیتا ہوں کہ ایک دوسرے کے مقدسات کی آپس میں محبتوں کو، آپس میں بھائی چارے کو، آپس میں اتحاد کو پڑھ لیجئے۔ جب ہم یہ پڑھیں گے کہ کیسے حضرت ابو بکر کی محبت حضرت علی سے تھی، کیسے حضرت علی کی محبت حضرت عمر سے تھی، حضرت عمر کی محبت آپ کے حضرت حسین سے تھی، اور حضرت حسین حضرت علی کی محبت حضرت عثمان سے تھی، یہ محبتیں پڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں خود کو حسینی کہنے والے اور خود کو فاروقی کہنے والے، یا میں یوں کہہ لوں کہ تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کے ماننے والوں کے دلوں میں بھی یہ محبت کے پھول کھل اٹھیں گے۔ میرا حکومت سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ ان چیزوں کو نصاب میں شامل کریں۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے آج عوام انتشار کا شکار ہے۔ اگر ان چیزوں کے عمران خان صاحب آپ نے اس حکومت میں آنے کے بعد ایک اچھا اقدام یہ کیا ہے کہ دینی تعلیم کو زیادہ کتابوں میں آپ نے نصاب میں شامل کیے، تو ایک کام یہ اور اچھا کر لیجئے کہ صحابہ اور اہل بیت اور ان حضرات کی آپس میں محبتوں کے قصے بھی نصاب میں شامل کر لیجئے۔ یہ پرامن ملک ہے اور اس ملک میں محبتیں ہی ہمیشہ پروان چڑھتی رہیں گی۔ یہ تھی آج کی ٹرانسمیشن۔ مجھے اور میری ٹیم کو اگلی ٹرانسمیشن کے لیے اجازت دیجیے، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں حسب معمول آج کا کلام فہیم خان جدون کی آواز میں۔ اللہ حافظ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر
پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافیوں، لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافیوں، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، یہ دین کی پناہ حسین ہے، کیا حسین ہے میرا بادشاہ